ہدایت حاصل کرے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس کے اندر غور و فکر کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کو پڑھنا صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، اور دوسرا ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ دونوں کی ہی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا یہ ہر بندہ مومن پر واجب ہے کہ کم از کم وہ اتنی مقدار میں قرآن کریم کو سیکھ لے کہ جس کے ساتھ اس کی فرض نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہو۔ اتنا قرآن کریم کا حاصل کرنا، سیکھ لینا، یہ ہر بندہ مومن مرد و عورت پر یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی اتنا بھی نہیں سیکھتا تو ایسی صورت میں وہ بندہ مسلسل گناہ کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنا، اسے صحیح پڑھنا سیکھ لینا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بندے کے لیے مزید درجات کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے اعتبار سے اس میں غور و فکر کیا جائے، اور دوسرا قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتا وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کا ایک حرف پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ انعام اس قدر بڑا ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں کے بارے میں ایسے بیان فرمایا کہ انہیں بجائے اس کے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے، الٹا قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قرآن ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے جو قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہ وہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں، رٹا تو لگا لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کو جس انداز سے پڑھنے کا حق ہے کہ بندہ اس کو مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے قوانین کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے، تو اس انداز سے اگر بندہ نہیں پڑھے گا تو قرآن اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھ کر اس کا مفہوم غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سے بدعقیدہ ایسے ہیں کہ جو غلط تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہی کی دلدل میں پھنساتے جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے ان پر قرآن کی لعنتیں برستی ہیں، اور جو قرآن کریم کو صحیح پڑھتے ہیں اس پر اللہ کی بھی رحمتیں برستی ہیں، اور قرآن کریم قیامت والے دن اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ ناطہ جوڑے رکھا، میرے ساتھ تعلق کو قائم کیے رکھا، لہذا اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر جاؤں۔ تو احباب وقار، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا کسی مہم پر بھیجنے کے لیے۔ جب لشکر تیار ہو گیا اس کے لیے کسی امیر کا انتخاب کرنا تھا، کسی سپہ سالار کا انتخاب کرنا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس کو جو قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھے۔ صحابہ کو جس کو جتنا قرآن آتا تھا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب وہ سارے قرآن کی تلاوت کر چکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کا بندہ تھا، نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کو کتنا قرآن آتا ہے؟
اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں، اور ساتھ یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا خوشی کے انداز میں کہ کیا تجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں نے سورہ بقرہ کو بھی یاد کر رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سورہ بقرہ کو یاد کر رکھا ہے، اس انعام کی وجہ سے آج میں تمہیں اس لشکر کا سپہ سالار منتخب کرتا ہوں۔ تو یہ بڑے بڑے کبار لوگ اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے شیوخ موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے لشکر کا سپہ سالار منتخب کرنے کے لیے معیار یہ منتخب فرمایا کہ جسے سب سے زیادہ قرآن آتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس سے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، لشکر کا امیر مقرر کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے چھوٹی عمر کے انسان کو لشکر کا امیر مقرر کر لیا تو جو وہاں پہ شیوخ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ عرض کرنے لگے، ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے تو سورہ بقرہ کو صرف اس وجہ سے یاد نہیں کیا کہ یہ بہت لمبی سورت ہے، ہم عام طور پہ اسے نماز میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ اسے یاد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ تم ہمیشہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے یا لوگوں کو آ کے سکھاتا رہتا ہے، اس بندے کی مثال ایسے انسان کی طرح ہے جس کے پاس خوشبو کا بھرا ہوا تھیلا موجود ہو، اس نے اپنے تھیلے کو کھول رکھا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس کے خوشبو کے تھیلے کی خوشبو لوگوں تک پہنچتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، تو یہ قرآن کی خوشبو وہاں پہ پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، آگے منتقل کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے تھیلا خوشبو کا بھر رکھا ہے، اس کا منہ اس نے کھول کے رکھا ہے، جہاں بھی جاتا ہے خوشبوئیں بکھیرتا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا وہ بندہ کہ جس نے قرآن کو پڑھا تو ہے، سیکھا تو ہے، لیکن نہ وہ خود اس کی تلاوت کرتا ہے نہ وہ آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، تو فرمایا اس بندے کی مثال ایسے انسان کی ہے یہ جس نے خوشبو کا تھیلا تو بھرا ہوا ہے لیکن اس نے اس کو سیل پیک کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے، نہ خود اس کی خوشبو حاصل کرتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشبو سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور جو قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، یاد آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو آگے لوگوں تک منتقل کرتے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا اگرچہ تم مجھ سے قرآن کی ایک آیت بھی سیکھ لیتے ہو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو سکھاتے چلے جاؤ۔ تو اس تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے علاقے کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ دروس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے اور قرآن سمجھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو ظاہری مخارج کے ساتھ پڑھنے کی بھی تلقین کی جاتی ہے، اور قرآن کریم کے مفہوم کو بیان کر کے درس و بیان کی شکل میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے پاس بھی وقت ہو وہ ضرور قرآن کریم کو سیکھے، اسے ناظرہ پڑھنا سیکھے، اسے سمجھ کر اس کے مفہوم کو، ترجمے کو سیکھنا سیکھے۔ جو بندہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے یا اپنے کسی بچے کو پڑھاتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی بچے کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بچے کو تعلیم دے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، تو جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا رب تعالیٰ اسے کتنے انعامات سے نوازے گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جوانی کے اندر قرآن کریم کو پڑھتا ہے اس کے لیے قرآن کو پڑھنا آسان ہے۔ کوئی قاری صاحب اسے مخارج سمجھاتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی بتاتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔
تو فرمایا جو جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، یعنی قرآن اس کے دل و دماغ کے اندر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پھر آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ بندہ جو بوڑھا ہو چکا ہے، جو قرآن صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتا، جسے اچھی طرح سے بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اپنے تئیں کوشش کرے جا رہا ہے، کوشش کو ترک نہیں کرتا، مسلسل کوشش کے اندر، تگدو کے اندر لگا ہوا ہے اور قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ صحیح سیکھ نہیں پا رہا لیکن وہ دل نہیں چھوڑتا، کوشش کرتا جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو رب تعالیٰ دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف بچپنے کے اندر قرآن سیکھنا چاہیے، جب بندہ بڑا ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ اس وقت بھی قرآن سیکھے، کیونکہ حضور کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو جس کو جہاں قرآن کریم سیکھنا میسر آئے، قرآن کی کوئی آیت سیکھنا میسر آئے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح العقیدہ علماء کی مجلس میں جائے، قرہ حضرات کی مجلس میں جائے، قرآن کو صحیح پڑھنا بھی سیکھے تلفظ کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اور یہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے رب تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس ایک ہی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو حسرت ہوگی نا اپنی دنیا کی زندگی پر، ان میں سے فرمایا سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی کہ جسے دنیا کی زندگی کے اندر علم حاصل کرنے کا کوئی موقع میسر آیا، کوئی فرصت میسر آئی، لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا، تو جب قیامت والے دن رب تعالیٰ طالب علموں کو، علماء کو اجر و ثواب سے نواز رہا ہوگا، تو اس وقت اسے سب سے زیادہ حسرت ہوگی کہ اے کاش وہ جو وقت مجھے دنیا کی زندگی میں چند منٹ علم دین سیکھنے کے میسر آئے تھے، جسے میں نے فارغ باتوں کے اندر ضائع کر دیا، کاش میں نے وہ ضائع نہ کیا ہوتا اور میں کوئی ایک لفظ سیکھ لیتا، قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لیتا، دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیتا، اور راج رب تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی بلندی درجات عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جسے بھی موقع میسر آئے، الحمدللہ ہمارے علاقے میں بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے مسجد کے اندر بھی قرآن کریم کی تعلیم کا بڑا اچھا اہتمام ہے، بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے اس علاقے کے اندر جو بڑی خواتین ہیں ان کے لیے بھی ماشاءاللہ تنظیم اصلاح المسلمین کے پلیٹ فارم پر بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے اور قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے تنظیم کے ساتھ، اپنے علاقے کے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ درجے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ رب تعالیٰ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جن احباب نے یہاں پہ اہتمام کیا اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، بالخصوص اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جو خواتین مصروفیت سے وقت نکال کے یہاں پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کے اندر عزت و آبرو عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔